بھائی فائل کی بات چل رہی تھی. آج کہتا ہے کہ اگر فاعل ضمیر ہے اور وہ لوٹ رہی ہے جمع مؤنث سالم کی طرف یا جمع مؤنث مکسر کی طرف یا جمع مذکر مکسر غیر ذوی العقول کی طرف، تو پھر فعل کو واحد مؤنث کر کے لاؤ بھی جائے، جمع مؤنث کر کے لاؤ بھی جائے. جب فاعل ضمیر ہو لوٹے جمع مذکر سالم کی طرف، مثلا المؤمنات قامت. اب قامت کے اندر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے جمع مؤنث سالم المؤمنات کی طرف. اب فعل کو واحدہ مؤنثہ کر کے لاؤ بھی جائز ہے، جمع مؤنث قم نہ کر کے لاؤ بھی جائز ہے. المؤمنات قامت کہو بھی جائز، المؤمنات قم نہ کہو بھی جائز ہے. المؤمنات قامت بھی جائز، المؤمنات قم نہ جائز. یا فاعل ضمیر ہو لیکن لوٹے جمع مؤنث مکسر کی طرف، تب بھی اس کا حکم یہی ہے کہ فعل کو واحدہ مؤنث کر کے لاؤ بھی جائے یا فعل کو جمع مؤنث کر کے لاؤ بھی جائے. جیسے النساء قامت، تب بھی صحیح ہے، وہی ہے ضمیر نساء کی طرف. یا النساء قمن، اب قمن کے اندر ہن ضمیر کو لوٹاؤ، تب صحیح. یا فاعل ضمیر ہو جو لوٹے جمع مذکر مکسر غیر ذوی العقول کی طرف. فاعل ضمیر ہو جو لوٹے جمع مذکر مکسر غیر ذوی العقول کی طرف، تب بھی فعل کو واحد مؤنث کر کے لاؤ بھی جائز، جمع مؤنث کر کے لاؤ بھی جائز. الایام خلت، اب الایام مبتدا، خلت اس کے لیے خبر ہی ضمیر راجع اس میں الایام تفصیل. یا الایام خلونا، الایام خلونا کے اندر ہن ضمیر کو لوٹو. اس قانون کا نام ہے الرجال قاموا کا. اس قانون کے لیے ایک حکم اور ایک شرط ہے. پہلے والا جو قانون پڑھا تھا اس کا نام تھا المؤمنات قامت والا قانون، اس کے لیے ایک حکم تین شرطیں. اس قانون کا نام ہے الرجال قاموا، اس کے لیے ایک حکم ایک شرط ہے. حکم یہ ہے کہ فاعل ضمیر ہو جو لوٹے جمع مذکر مکسر ذوی العقول کی طرف. پہلے تھا جمع مذکر مکسر غیر ذوی العقول، اور یوم یہ جو مذکر ہے، الایام جو مذکر ہے مکسر ہے لیکن غیر ذوی العقول ہے. اب کہو فاعل ضمیر ہو جو لوٹے جمع مذکر مکسر ذوی العقول کی طرف. اب فعل کو واحدہ مؤنثہ کر کے لانا بھی جائز ہے اور فعل کو جمع مذکر غائبین کا صیغہ کر کے لاؤ بھی جائز. مثلا الرجال قاموا، الرجال مبتدا قاموا اس کے لیے خبر، پھر قاموا کے اندر واو ضمیر الرجال، تب بھی صحیح. الرجال قامت کہو تب بھی صحیح ہے، کیونکہ جمع مذکر مکسر وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے قامت کی ہی ضمیر کا مرجع تب بھی صحیح ہے. اس قانون کا نام ہے المسلمون قالوا کا. اس قانون کا نام ہے المسلمون قالوا. اس قانون کے لیے ایک حکم اور ایک شرط ہے. حکم یہ ہے کہ فعل میں علامت جمع مذکر لانا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ جب فاعل ضمیر ہو لوٹے جمع مذکر سالم کی طرف. فاعل ضمیر ہو جب لوٹے المسلمون قالوا. اب یہ قالوا فعل ہے، اس کے اندر فاعل ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے. اب اس کو جمع مذکر غائبین کا صیغہ کر کے لانا واجب ہے. اس کو واحدہ مؤنث یا جمع مؤنث کر کے لانا جائز نہیں ہے.
فعل کی دو قسمیں تھیں، فعل معلوم، فعل مجہول۔ فعل معلوم وہ ہے کہ جس کا کرنے والا معلوم ہو، فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ فعل مجہول فاعل کی جگہ پہ مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، کیونکہ اس کا فاعل معلوم ہی نہیں ہے، اس کا فاعل معلوم نہیں، تو وہ فاعل کی جگہ پر مفعول بھی کو رفع دیتا ہے۔ وہ فاعل کی جگہ پر کس کو؟ مفعول بھی کو رفع دیتا ہے۔ مثلا ضرب زید، ضرب زید تنویرا، ضرب زید تنویرا۔ اب یہ ضرب زید تنویرا کا کیا معنی؟ زید نے تنویر کو مارا ہے، زید نے تنویر کو مارا ہے۔ اب مارنے والا زید ہے، مارا جانے والا تنویر ہے۔ مارنے والا بھی معلوم، جس کو مارا جا رہا ہے۔ اب اس فعل کو کر دو تم معلوم سے مجہول، ضرب سے کر دو اس کو ضرب، تو مجہول ہو گیا، ضرب سے ضرب ہو گیا۔ اب اس کا جو فاعل تھا، کیونکہ مجہول کا معنی یہ ہے کہ اس کا کام کرنے والا معلوم نہیں ہے، کام کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ اب جو پہلے مفعول بھی تھا فعل معلوم کی صورت میں، اب یہ اس کو رفع دے کر اپنے لیے نائب فاعل بناتا ہے۔ جو پہلے کیا تھا؟ اب کیا لفظ پڑھا جائے گا؟ ضرب تنویر۔ اب معنی کیا ہوگا؟ اب پہلے بھی تو تنویر مارا گیا تھا، لیکن پہلے اس کا مارنے والا معلوم تھا، اس لیے اس فعل کو معلوم کہا جاتا ہے۔ اب بھی تو تنویر مارا گیا ہے، لیکن اس کا معلوم ہے، اس لیے اس فعل کو فعل مجہول کہا جاتا ہے، فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ پہلے تھا ضرب زید تنویرا، اب وہ تنویرا جو پہلے مفعول بھی تھا اب وہ نائب فاعل بن گیا۔ بس نائب فاعل کو مفعول معلوم ثم فاعل کو ایک ہی چیز ہے۔ کہتا ہے کہ فعل مجہول فاعل کی جگہ پر مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، باقیوں کو نصب دیتا ہے۔ جو سے ضرب زید، زید مارا گیا ہے، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں، امیر کے سامنے، ضرباً شدیداً مارا جانا سخت، مارا جانا سخت۔ بے فعل اور فاعل کے درمیان مغایرت ہوتا ہے، ضرب اور چیز ہے، زید اور چیز ہے۔ تو اسی طرح فعل مجہول میں اور اس کے نائب فاعل میں بھی مغایرت ضروری ہے۔ اور مفعول مطلق جو ہے یہ فعل کا عین ہوتا ہے، ضرب تو ضربن، اب ضربن یہ ضرب تو کا بالکل عین ہے، کیونکہ مصدری معنی ہے، ہر فعل میں مصدری معنی ضرور ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو کبھی نائب فاعل بناؤ تو کہتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہو پھر نائب فاعل بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کتاب والے نے شدیداً اس کی صفت لگا دی۔ اب اگر اس کو نائب فاعل بنا جائے تو کہا جائے گا ضرب ضرب شدید، صرف کہو ضرب ضرب، تو ضرب اور ضرب ایک چیز ہے، تو مغایرت تو نہیں رہا۔ مغایرت پیدا کرنے کے لیے اب اس میں صفت کا لانا ضروری ہے، کوئی صفت لاؤ، جو بھی لاؤ، تاکہ مغایرت پیدا ہو۔ اس لیے کتاب والے نے ضربن کے ساتھ شدیدن کا قید لگایا۔ فی دارہی، یہ فی داری جار مجرور، یہ نائب فاعل اس وقت بنتا ہے جب مفعول بھی لفظ میں موجود نہ ہو۔ تعدیباً یہ مفعول لہو ہے، والخشبۃ یہ مفعول معہ ہے، لیکن ان کو نائب فاعل بنانا جائز نہیں ہے، ان دونوں کو نائب فاعل بنانا جائز۔ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، یعنی فعل اس مفعول کا جس کا فاعل مذکور نہیں، یہ معنی اس کا۔ اور اس کے مرفوع کو جس کو اس نے رفع دیا اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، یعنی مفعول اس فعل کا جس کا فاعل موجود نہ ہو۔
فعل متعدی 4 قسم پر ہے۔ پہلا وہ فعل متعدی ہے جو ایک مفعول چاہتا ہے، جیسے ضرب زید امرا، ضرب اکل نام، اس طرح کیا ہے کئی فعل ہیں جو کیا ہے ایک مفعول چاہتے ہیں۔ ان کے مفعول کو ذکر کرو بھی جائز، ان کے مفعول کو حذف کرو بھی جائز۔ ایسے فعلوں کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے۔ دوسرا قسم وہ ہے جو 2 مفعول چاہتا ہے لیکن ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز ہے، جیسے آتا، یا جو آتا کا ہم معنی ہے۔ ہم معنی سے مراد یہ ہے کہ وہ فعل ایسا ہو جس کے دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مغایر ہو، یہ مقصد ہے۔ یعنی وہ فعل ایسا ہو کہ جس کے دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مغایر ہوں، تو یہ 2 مفعول چاہتا ہے لیکن ایک پر اکتفا کر سکتا ہے، جیسے اعطیت زیدن درہما۔ اب زید اور چیز ہے، درہم اور چیز ہے، مغایرت ہے کہ نہیں؟ اب ان میں سے ایک کو ذکر کرو دوسرے کو حذف کرو جائز، صرف اعطیت بھی جائز، اعطیت درہما کا ہوتا بھی کیا ہے جائز۔ کسوت زیدن لباسا، میں نے زید کو لباس پہنایا۔ اب زیدن لباسن، یہ دونوں مفعول ہیں نا، لیکن یہ مغایر ہے ایک دوسرے کی یا ایک چیز ہے؟ مغایر، زید الگ چیز ہے، لباس الگ چیز ہے۔ اب کسوت زیدن کہو بھی جائز، کسوت لباسن کہو بھی جائز ہے۔ اسلمت زیدن کتابن، اسلم کا معنی حوالہ کرنا، میں نے حوالہ کیا زید کے کتاب کو۔ اب زید اور کتاب ایک چیز ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ ہے۔ اب یہ کیا ہے 2 مفعول ہے، ان میں سے ایک کو ذکر کرو ایک کو حذف کرو جائز ہے۔ صرف کہو اسلم تو کتابن تب بھی ٹھیک ہے، محمد عمر توجہ کریں گا عمر خان، یا صرف کہو اسلم تو زیدن تب بھی صحیح ہے۔ یا اسی طرح اطعمت زیدا اللحم، میں نے زید کو گوشت کھلایا۔ اب زید اور چیز ہے، غلام اور چیز ہے، ایسے نہیں۔ انصاہ اللہ الحفظۃ، انصاہ اللہ بھلوا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز فرشتوں کو۔ اب ہو کا مرجع مثلا وہ گناہ، حفظ جو ہے فرشتے، اب یہ دونوں مفعول ہیں انسا کے۔ ہو انصاہ اللہ، بھلوایا اللہ پاک نے اس گناہ کو ان فرشتوں کو، یعنی ان کے ذہن سے اس آدمی کے گناہ کو نکال۔ اب ہو جو ہے وہ اور چیز ہے، حفظ اور چیز ہے۔ یا اسی طرح سألت زیدن مالا، میں نے زید سے، بولو تو صحیح، مال مانگا۔ اب زید اور چیز ہے مال۔ اب یہی مقصد ہے کہ آتا و آنچ درمان ہے او باشد ہی مانے کہ آتا فعلو یا جو آتا کا ہم مانو، ہم مانے کا معنی ہے کہ اس کے بعد جو 2 مفعول ہیں وہ ایک دوسرے سے مغایر ہوں، وہ دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مغایر ہوں۔ تیسرا قسم ہے جو 2 مفعول چاہتا ہے لیکن ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ بھئی کیوں؟ کہ دوسرا مفعول پہلے کا بالکل عین ہوتا ہے، ان میں مغایرت نہیں ہوتی ہے۔ پہلے قسم میں مغایرت ہے، ان میں مغایرت نہیں۔ بھئی علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو جان لیا کہ فاضل ہے۔ اب زید بھی وہی ہے، فاضل بھی وہی ہے، یعنی کہ زید کا وجود الگ ہے، فاضل کا وجود الگ ہے۔ تو اس قسم کے افعال کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ افعال قلوب 3 معنوں کے لیے آتے ہیں، کبھی یقین کے لیے آتے ہیں، کبھی شک کے لیے آتے ہیں، کبھی دونوں کے لیے آتے ہیں۔ کبھی صرف یقین کے لیے آتے ہیں، کبھی دونوں کے لیے آتے ہیں۔ اب علمتو سے پورا باب مراد ہے، علم یعلم کا۔ ظننتو سے پورا باب مراد ہے،
اب یہ علم تو، رأیت تو، وجد تو، یہ تینوں یقین کے لیے آتے ہیں، یعنی وجد، رأى، علم، یہ تینوں باب یقین کے لیے آتے ہیں۔ باقی ظن، حسب، خلط، خلا، یخلو، خلط، یہ جو ہے شک کے لیے آتے ہیں۔ زعم تو جو ہے زعم، یہ مشترک ہے، یقین اور شک دونوں کے لیے آتا ہے۔ اتنی بات آئی جیسے علم تو زیدن فاضلن، میں نے یقین کر لیا کہ زید فاضل ہے، وہ زید، میں نے یقین کیا کہ زید فاضل ہے۔ اب ترکیب میں تھوڑا سا ایک لفظ پڑھا ہوگا اس فعلوں میں، مثلا علم تو سے غیر متکلم مشترک فعل ماضی معلوم، فعل از افعال قلوب تو مفعول میں تلو، یہ ٹکڑا پڑھاتے جاؤ گے، فعل از افعال قلوب تا ضمیر بارز مسلم فارش مرفوع محلا، زیدن اسم مفرد منصوب مفعول بھی اول اسم منصوب بالفتح لفظا، فاضلا اسم مفرد منصوب صحیح، بولو تو صحیح، فاضلا سے اسم فاعل تک یہ گرفتہ، چونکہ اس کے دونوں مفعول حقیقت میں مبتدا خبر ہو گیا، زید فاضل تھا، اب علمتو کی وجہ سے زیدن فاضلا ہو گئے، فاضل سے اسم فاعل تک یہ گرفتہ، مفعول اول یعمل عملا، وہ ضمیر غائب جائے اس کا مصرف فارش مفہوم راجع بسوئی مفعول اول۔ اتنی بات آگئی ذہن میں۔ تقولو جو ہے تقولو یہ بھی زن کے معنی میں آتا ہے، تقولو یہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ زن کے معنی میں آتا ہے۔ جہاں ہم مشبہ بالفعل پڑھے تھے تو وہاں ایک شعر گزرا تھا، بعد قول کو نشد ظنو تکلم معلش، یاد ہے نا؟ اب یہ بعد قول کے جس کا معنی ظن ہو تو ظن کے معنی میں صرف تقولو کا صیغہ آتا ہے، بس ظن کے معنی میں قال یقولو کے پورے باب میں صرف واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صرف تقولو آتا ہے، تقولو کبھی ظن کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ تقولو جو ہے ظن کے معنی میں تب آتا ہے کہ اس میں دو شرطیں ہوں، ایک تو اس سے پہلے استفہام کا ہونا ضروری ہے، پھر وہ استفہام چاہے حرف ہو چاہے اس میں استفہام ہو، مطلب اس کے اندر استفہام والا معنی، اور دوسرا یہ استفہام والا جو حرف ہے یا اسم ہے، اس میں اور فعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، ہاں جار مجرور کا فاصلہ آ جائے تب تو جائز ہے، یا فعل کا اپنا معمول مفعول کا فاصلہ آ جائے بھی جائز ہے، باقی غیر کا فاصلہ نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں تقولو بمانے تظنو کے ہوتا ہے، گمان کے معنی ہوتا ہے، ہر جگہ پر جو یہ تقولو یا ظن کے معنی میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے امیر والے نے کہا کہ بھئی قال یقولو کے بعد قال یقولو کے باب کے بعد جو ہے ان پڑھا جاتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ ظن کے معنی میں نہ ہو۔ ظن کا یہی معنی ہے کہ صرف ظن کے لیے تقولو آتا ہے، قال نہیں آتا ہے، یقولو بھی نہیں آتا ہے، قائلون بھی نہیں آتا ہے، قلنا قلتم قل، یہ سب سے ظن کے معنی میں کبھی نہیں آتے، ظن کے معنی میں صرف واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ آتا ہے، لیکن یہ اس وقت جب اس سے پہلے استفہام کا معنی ہو اور استفہام اور تقولو میں کوئی فاصلہ نہ ہو، جیسے کہ متا تقولو زیدن حاضرا، متا تقولو زیدن حاضر۔ اب یہ یہاں پر تقولو بمانے تظنو کے ہے، متا تظنو یعنی متا تظنو زیدن حاضرا، کب تم گمان کر دو کوئی کہ زید حاضر ہونے والا ہے وہ زید، یا تقول زیدن حاضرا، کیا تم کہتے ہو یعنی کیا تم گمان کرتے ہو کہ زید حاضر ہے، بس صرف اس میں استفہام کے بعد آ جائے یا حرف استفہام کے بعد، لیکن
فاصلہ نہ ہو. ہاں اگر جار مجرور کا فاصلہ ہو پھر جائز ہے. جیسے افی الغرفت تقول زیدن جالسا، افی الغرفت تقول زیدن جالسا، افی الغرفت تقول مجیبن. کیا تمہارا یہی گمان ہے کہ مجیب صاحب زیر خانے میں بیٹھا ہوا ہے؟ ایسے میں اتقول افی الغرفت، فعل کے درمیان فاصلہ جار مجرور کا ہو بھی جائے گا. افی الغرفت تقول مجیبن جالسا، کیا کمرے میں تمہارا گمان ہے کہ مجیب بیٹھنے والا ہوگا؟ یعنی یہاں تقول و گمان ہے تظنو کے. تو یہ جب تقول و تظنو کے معنی میں ہو تو یہ اپنے لیے دو مفعول چاہتا ہے. آگے چوتھا قسم متعدی کا جو تین مفعول چاہتے ہیں. جو کتنے مفعول چاہتے ہیں؟ تین مفعول. وہ ہے اعلم، ارا، انبأ، اخبر، خبر، نبأ، حدث. یہ 7 فعل ہیں. ان میں دو میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ 3 مفعول چاہتے ہیں. یہ 7 فعلوں میں سے 2 فعل میں سب کا اتفاق ہے تمام کا کہ یہ متعدی ہوتے ہیں 2 مفعولوں کی طرف. ایک اعلم اور ارا، اعلم ارا، یہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں. باقی انبأ، نبأ، اس کا اضافہ صرف امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. یعنی ان کے نزدیک صرف یہ 3 مفعول چاہتے ہیں. ان دونوں کا اضافہ باقی اخبر، خبر، ان دونوں کا اضافہ صرف امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اور حدث کا اضافہ علماء کوفہ نے کیا ہے. حدث کا اضافہ یعنی اس کا معنی اہل کوفہ کے نزدیک جو ہے 3 ہے، اعلم، ارا، حدث. امام سیبوی کے نزدیک 4 فعل ہے، اعلم، ارا، انبأ، نبأ. امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعلم، ارا، اخبر، خبر، یہ 3 مفعول چاہتے ہیں. ایسے میں 2 میں سب کا اتفاق ہے. باقی ان کے 2 کا امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ کیا، 2 کا امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 1 کا کوفے والے بزرگوں نے. جیسے اعلم اللہ زیدن امرا فاضلا، خبر دیا اللہ پاک نے زید کو کہ امر فاضل ہے وہ امر. زیدن مفعول اول، امر مفعول ثانی، فاضلا ثالث. پھر فاضلا سے اسم فاعل تک رفعت بالمفعول ثانی عمل بالفعل واحد. کہتے ہیں یہ جو 2 مفعول چاہتے ہیں یا 3 چاہتے ہیں یہ سب کے سب مفعول بھی ہیں. یہ سب کے سب کیا ہے؟ باقی علمتو کا دوسرا مفعول اور اعلمتو کا تیسرا مفعول، مفعول لہو، مفعول معہو، یہ نائب فاعل نہیں بن سکتے. یہ جو ہے نائب فاعل نہیں بن سکتے. دیگر آرا شاید اس کے علاوہ باقی بن سکتے ہیں. باقی وہ فعل جو 2 مفعول چاہتے ہیں، ایک کا ذکر کرنا بھی جائز، ایک کا حذف کرنا جائز ہو آتا. کہتا ہے ان میں سے جس کو بھی نائب فاعل بناؤ صحیح ہے، لیکن پہلے کو بنانا بہتر ہے. مثلا اعطیت زیدن درہمن، دونوں مفعول ہیں نا. اب فعل کو مجہول بناؤ، اعطی. اب کہتا ہے کہ اعطی زیدن درہمن، پہلے کو نائب فاعل بناؤ بہتر ہے. اور اگر دوسرے کو بناؤ اعطی درہم زیدن تبھی صحیح ہے، لیکن پہلے کو نائب فاعل بنانا بہتر ہے. پڑھیں کافی ہے.